معرف شہر کی ابتدا تک پہنچ جائیں تو ہم ذوالقرنین کے دور کا پتہ چل سکتا ہے کو گولڈن ایج آف اسرائیل بھی کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین اس ٹیکنالوجی سے واقف تھے جو اس وقت ابھی انوینٹ ہی نہیں ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جس کے پاس انتہائی اعلیٰ درجے کے بادشاہ تھی. پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جو انٹرگلیکٹیکل سفر کر سکتے تھے، یعنی مختلف سیاروں پر دوسری کہکشاؤں میں جانے کی اہلیت رکھتے تھے. اب آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کہ جنہیں کنگ سولومن بھی کہتے ہیں، جنہوں نے 970 قبل مسیح سے لے کر 930 قبل مسیح تک حکمرانی کی. کئی اسلامی ہسٹورینز کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ذوالقرنین ہیں، کیونکہ ان کے پاس حکمت اور علم تھا، ان کے پاس طاقت اور اتھارٹی تھی. انہوں نے بہت بڑی عمارتیں بنائیں جن میں ہیکل سلیمانی بہت مشہور ہے، اور وہ بہت بڑے جنگجو تھے، اور ان کا امپائر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا تھا، یا پھر مشرق و مغرب میں تعلق تھا، جیسے مشرق کی طرف ملکہ سبا اور مغرب میں خود ان کی مفتوحہ علاقے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کو گولڈن ایج آف اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں حکمت، خوشحالی اور ثقافتی کامیابیوں کافی زیادہ تھیں. یہ تمام ایسی خصوصیات ہیں جو حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان میں سملر ہیں. الطبری، ابن کثیر، المسعودی اور ابن حشام، ان مورخین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں. سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 35 کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی بادشاہی کی دعا کی تھی کہ ان کے بعد کسی کو ایسی بادشاہی نہ ملے، اور ان سے اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا، جنات کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا، ایسے جنات جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور پانی میں غوطہ مارنے والے تھے، اور اتنے بڑے جنات تھے کہ جن کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا. مطلب ایک ایسی بادشاہ دی گئی تھی جو سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو نصیب نہ ہوئی. سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 کے مطابق ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما کر دیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے بھر کی ہوتی. اگر سلیمان علیہ السلام کی دعا کو دیکھا جائے تو ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جس کے پاس انتہائی اعلیٰ درجے کی بادشاہ تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی دعا کے بعد کسی کو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت نہیں ملے گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، کیونکہ ان کی بادشاہی بھی انتہائی اعلیٰ درجے کی تھی، کیونکہ قرآن کے مطابق ذوالقرنین کو زمین پر قوت عطا کی گئی تھی اور انہیں اسباب مہیا کیے گئے تھے. تو یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام حضرت ذوالقرنین نہیں تھے، بلکہ وہ کوئی اور ہی شخصیت تھی. البدایہ و نہایہ کے مطابق حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو مشرق سے لے کر مغرب تک بادشاہت رکھتے تھے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. کافر بادشاہوں میں نمرود اور دوسرے نمبر پر بخت نصر تھا، اور مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے. مسند احمد کا حدیث نمبر 1275 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد بہت سے لشکر روانہ کیے جائیں گے، تم کوشش کر کے خراسان کے علاقے کے والے لشکر میں شامل ہو جانا اور وہاں جا کر مرو شہر میں قیام کرنا، کیونکہ ذوالقرنین نے اس شہر کو بنایا تھا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی تھی. یہاں کے لوگوں کو کوئی بری چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب اس حدیث شریف کی روشنی میں اگر ہم مرو شہر کی ابتدا تک پہنچ جائیں تو ہم ذوالقرنین کے دور کا پتہ چل سکتا ہے. مرو شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے. مرو شہر کو بہت سے امپائرز نے رول کیا، اس پر حکومت کی. پرشین امپائر، گریک امپائر، عرب سلجوکس اور منگولوں نے اس پر حکومت کی. 13ویں صدی میں مرو شہر چنگیز خان اور منگولز کے ہاتھوں تباہ ہوا. آج کے دن کے لیے مرو شہر یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے. یونیورسٹی کالج آف لندن کی ریسرچ جو کہ 90s کی دہائی میں پروفیسر جیفری خان کی قیادت میں شروع ہوئی، ان کے مطابق مرو شہر کی ابتدا آج سے تقریباً 4500 سال پہلے رکھی گئی تھی، اور یہ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. اور ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اس وقت ابھی انسان نے لوہے کا استعمال نہیں سیکھا تھا. انسان نے لوہے کو صحیح طور پر استعمال کرنا تقریباً 1200 قبل مسیح، جو کہ آج سے تقریباً 3200 سال بنتا ہے، سیکھا تھا. تو حضرت ذوالقرنین نے اتنا ہائی لیول کا لوہے کا استعمال کہاں سے سیکھا؟ لوہے کے تختوں کی مدد سے دیوار بنائی گئی، پھر ان تختوں کو اس حد تک گرم کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے مرد ہو جائیں، مل جائیں، چپک جائیں، اور پھر ان کے اوپر تانبا پگھلا کر ڈالا گیا. اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین اس ٹیکنالوجی سے واقف تھے جو اس وقت ابھی انوینٹ ہی نہیں ہوئی تھی.
آخر ذوالقرنین تھے کون؟ ان کا ذکر دنیا کے تقریباً ساری سویلائزیشن میں ملتا ہے۔ کبھی وہ مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کرتے ہیں، تو کبھی اسرائیلی روایات کے مطابق وہ بادلوں پر سفر کرتے ہیں، تو کبھی کسی اور سیارے پر گھوڑا باندھتے ہیں۔ ایک ایسا بادشاہ جو تقریباً ساری دنیا پر ظاہر ہو رہا ہے، اور ایک تابعی یعنی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دنیا کے 4 بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 3 بادشاہوں کی ٹریٹریز، ان کے امپائرز کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اتنے بڑے بادشاہ کی سلطنت کا ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں۔ دنیا بھر کے کلچرز میں ہمیں ایک ایسے شخص، ایک ایسے بادشاہ کے ٹریس ملے ہیں کہ جنہیں لوگ آسمان سے آئے ہوا دیوتا تصور کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کو جس رسم میں 2 سینگوں والا ہیلمٹ پہنایا گیا تھا، تو اس سے آسمان سے آئے ہوئے دیوتے کا بیٹا قرار دیا گیا تھا۔ 2 سینگوں والے دیوتا کا ذکر مختلف قسم کے میتھولوجیز اور سویلائزیشنز میں آیا ہے، جیسے قدیم میسوپوٹیمین اینڈ ایکیڈین میتھولوجیز کے، اور اس کے علاوہ قدیم ایجپشین میتھولوجی یعنی مصری تہذیب میں امون نامی ایک دیوتا کا ذکر آتا ہے، جس کے 2 سینگ تھے اور وہ طاقت اور اتھارٹی کو سمبولائز کرتے ہیں۔ قدیم میسوپوٹیمین تہذیب کا دور 4500 سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، اور قدیم مصری تہذیب کا دور 3100 سال قبل مسیح سے شروع ہو رہا ہے۔ ہندو میتھولوجی میں بھی 2 سینگ والے دیوتا کا ٹریسز ملے ہیں، جو کہ اس کی خدائی طاقت کا اظہار سمجھے جاتے ہیں۔ اور ہندو میتھولوجی 1500 سال قبل مسیح سے شروع ہوئی ہے، اور 2 سینگوں والے دیوتا ذوالقرنین ہی ہیں۔ تو ان کا ذکر مختلف میتھولوجیز اور سویلائزیشن میں ملتا ہے، جن میں سینکڑوں سال اور ہزاروں میل کا فرق ہے۔ مطلب ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جو مختلف ادوار میں نمودار ہوئے تھے۔ اگر کسی ایک زمانے میں ہوتے تو اس سے پہلے کے زمانے کی میتھولوجی میں ان کا ذکر نہ ملتا۔ پرشین امپرر سائرس دی گریٹ، جس نے 559 قبل مسیح سے لے کر 530 قبل مسیح تک پرشین امپائر پر راج کیا، اسے ذوالقرنین مانا گیا ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ یعنی اسکندر اعظم، جو 356 قبل مسیح سے لے کر 323 قبل مسیح تک زندہ رہا، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ ذوالقرنین ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ذوالقرنین کے لیے سب سے سٹرونگ کینڈیڈیٹ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انہوں نے 970 قبل مسیح سے لے کر 930 قبل مسیح تک انتہائی جاہ و جلال سے حکمرانی کی۔ ان بادشاہوں کے بیچ سینکڑوں سال کا گیپ ہے، پھر بھی انہیں ذوالقرنین مانا گیا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کینڈیڈیٹس میں ذوالقرنین جیسی پراپرٹیز تو ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں، کیونکہ اگر ذوالقرنین کے 3 سفروں کے بارے میں تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جو انٹر گلیکٹیکل سفر کر سکتے تھے، یعنی مختلف سیاروں پر دوسری کہکشاؤں میں جانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ اگر تمام سنیریے کو نظر میں رکھ کر ایک کنکلوژن نکالا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ تو گزرے ہیں، لیکن وہ کون تھے اس کے بارے میں تاریخ میں ٹھوس شواہد نہیں ملتے۔ لیکن اسلامک لٹریچر میں ذوالقرنین کے ہونے کے ثبوت تو ملے ہیں، لیکن وہ کون تھے اس کے بارے میں صرف قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ آج تک کی انسانی تحقیق کے مطابق ہم کسی خاص شخصیت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہی ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین جو بھی تھے ان کے بارے میں قرآن اور احادیث میں واضح نہیں آیا، لیکن ان کے جو سفر بیان کیے گئے ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں۔ تو آئیے اب ذوالقرنین کے ان 3 سفروں کو قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔